बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये क़िरात तख्लीक की और दुरूद अस्सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये क़िरात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा साद हुसैन साहब के विज़िट की, जो उनका एक डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ का एक विज़िट हुआ है, दौरा हुआ है और गुज़श्ता तहरीक लबैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो है ना वो जलसा किया जनूबी पंजाब के अंदर। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो मौजूद थे। तो अल्लामा साद हुसैन साहब ने भी वहाँ पर स्पीच की। इसके साथ साथ वहाँ पर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब भी, दीगर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अहम तरीन लीडरशिप थी, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, खिताबात किए। तो अल्लामा साद हुसैन साहब के यहाँ पर आना, फिर इतनी पब्लिक का जमा होना, ये एक हैरान कुन क्या था, मंजर था। तो आइए आपको ये तमाम मनाज़िर सबसे पहले दिखाते हैं। अल्लामा साद हुसैन साहब के ये स्पीच सुनते जो उन्होंने वहां पर ये सुनने के बाद मजीद में इसके बाद में बात करते हैं। तमाम हम आपसे गुजारिश है, तशरीफ रखें। सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नीची नजर मेरे शाह साहब फरमाते हैं, सूरत नु मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच्चा खाते मैं अल-मुरसल वाला कदर अल-मुरसल, वो तो भेजने वाले की शान बनकर आ। सच्चा खाते मैं जे शान तुशाना लाहो मुख्तो मुखत्तब बुर्द यमन, मन बावरी झलक दिखलाओ सजन, और मिठियां गालियां लाओ मिठन, जो हमरा वादी सन करियां, इना सिकदियां ते कुरलांदियां ते, लखवारी सदके जांदियां ते, इना बरतियां मुफ्त विकांदियां ते, शालावत भी यामन ओ घड़ियां, अत्तैफ सरा मिन तलातिही व शर्ब बदा मिन वफरतिही, फसकरतु हुना मिन नजरतिही, नैना दी फौजा जट चढ़ियां, दो अबरू कोस मिसाल दिसन, जदो नौके मियादे तीर छुटन, लबा सुरखा खां के लाल यमन, चिटे दंग मोती दिए हिलड़ियां मौजूदन। अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर दे चचा साहब भी मौजूदन, आज अबू बकर भी मौजूदन, हजरत फारूक आज़म भी मौजूदन, हजरत उस्मान गनी भी मौजूदन, मौला कायनात भी मौजूदन, अशरा मुबशरा भी मौजूदन, आज सारे हुजूर के रिश्तेदार, हुजूर के ननिहाल और ददियाल दोवें मौजूदन, सारे रिश्ते हुजूर के मौजूदन। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया हजरत उस्मान बिन माज़ून ए होरन, हजरत उस्मान ए होरन, हजरत उस्मान गनी ने ये होरन। इमामुल अंबिया ने हिजरत तो पहले एक दिन हजरत उस्मान को क्या फरमाया, उस्मान साडा दिल करदा असी जनाब काबे दे अंदर जाके नफल पढ़िए। ते वो गया अपनी वालदा कोल, उन्हां दी वालदा कोल चाबी सी, उन्हें क्या मां दी चाबी दो, हुजूर कहंदे अंदर नफल पढ़ने, उन्हें मां ने कहा कोई चाबी नहीं, नस जा। ते वो वापस आए, उन्हें कहा जी या रसूलल्लाह मेरी मां चाबी नहीं दे दी ना, आज कलमा नहीं सी पढ़िया। आज हुजूर ने फरमाया उस्मान एक दिन आएगा चाबी साडे हाथे च होएगी। हुजूर ने हिजरत तो पहले फरमाया, हुजूर ने फरमाया उस्मान एक दिन आएगा चाबी साडे हाथे च होएगी, जिसनु चाहांगे असी चाबी देंगे। आज वही जनाब हजरत उस्मान बाद जो मुसलमान हो गए, हजरत उस्मान हुजूर के सामने आए, हुजूर ने फरमाया जाओ घर चाबी लेके आओ, काबे की चाबी लेके
اور جب گھر گیا نا تو انہوں نے والدہ کہنے لگی چابی چوبی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ماں جی وہ گل بکری سی ہن ذرا باہر نکل کے دیکھو کی بن گیا. انہوں نے کہا خالد بن ولید بھی فاتحانہ انداز میں داخل ہو گئے, صدیق اکبر بھی داخل ہو گئے, فاروق اعظم بھی داخل ہو گئے, حضور کے سارے غلام داخل ہو گئے, حضرت عباس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. حضرت یہ دونوں کی فوجہ ملی ہیں 50,000, ادھر ہلاکو خان کو 1.5 لاکھ کی فوج. وہ مسلمانوں نے آخری مارکا سر انجام دینے واسطے اہل جالوت کے مقام پہ آ گیا. جب اہل جالوت کے مقام پہ آیا کہ 1.5 لاکھ کافروں کی فوج, مسلمانوں کی 50,000 فوج. جب مقابلہ شروع ہوا تو پہاڑی کے قریب مقابلہ شروع ہوا, مسلمانوں کی فوج کے جناب پیر اکھڑنے شروع ہو گئے, وہ پیچھے ہٹنی شروع ہو گئی مسلمانوں کی فوج. جب ہٹنی شروع ہوئی تو رکن الدین بیبرس کا جناب برکے خان کا جڑا ذاتی دستہ سی نا, ذاتی باڈی گارڈ, وہ 300 بندے بھی نکل کے دائیں نکل گئے. انہیں کہا بس ہوتا جناب, انہیں پکاریا, انہیں کہا آ اسلام آباد, اور تیرا نام لینا والی دنیا پہ کوئی نہیں ہونا, اور تو مٹ جائے گا, اسی 50,000 کے شہید ہو جائیں گے, بغداد اجڑ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, اور تو اسلام کا نام لینا کوئی نہیں ہونا. وہ جناب جڑا 300 بندہ سی نا, وہ 300 پہاڑی لوگ پچھو پھر دیا جیسے جنگ ہو رہی سی, وہ جناب سخت سردی کا موسم سی, دریا جمے ہوئے سی, برف جمی ہوئی سی, وہ 300 بندہ پیچھے کھڑا کیا تھا, سانو جنگ کی اجازت نہیں دیتی. ایسے پاس آ رہے حضرت خالد بن ولید کو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا, انہوں نے کہا خالد ایک ہی کیتا, تجھے 60 کے شہید ہو جاتے, پھر ایک ہی کیتا. انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن کہنا کہ تسی کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرۃ باذن اللہ. قرآن کہتا ایک ہو گے 1000 دے مقابلے فتح دیاں گا. میں ویکھنا سی قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے. کیا بات اے گل ہے, اے گلاں, اے ہے اسلام, اے دین, اے ہے وہ بات. او دین نہیں, بابا جی کہتے تھے او دین نہیں, ہاں او دین نہیں. نشان راز یکل ہزار ہیلا مفرس, بیاض عشق کمال یکفن ندارت. یعنی اقبال کہنا کہ کدے بھی حضور دی محبت اسلام دین دا عقل کو نہیں پوچھنا. عقل یار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عشق تو پھر عشق ہے نا, ہاں عشق تو پیر شیر تے بیٹھا ہوئے. کیا بات, کیا بات, عشق تو پیر شیر تے بیٹھا ہوئے. شیئر کیے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس میں علامہ سعد حسین صاحب ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ تشریف لے, اور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا یہ ایک چھوٹا سا سٹی تھا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پبلک گیدرنگ ہوتی ہے, ایک بہت بڑا جو نا وہ جلسہ ہو رہا ہو اور بہت بڑا سٹی ہو, لیکن یہ ایک سمال سٹی تھا. اور اس سمال سٹی میں, ایک چھوٹے سے سٹی میں اتنی افراد آئے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, یعنی ان گن, جو گنتی میں نہیں آ رہے تھے اتنی. یعنی وہاں پر کیا تھی, پبلک تھی. تو یہ جو وہاں کی انتظامیہ ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے انتظامات کیے, آپ دیکھیں کہ جو جگہ تھی وہ کم پڑ گئی, اور لوگ جو تھے وہ دیواروں کے اوپر بھی چڑھے ہوئے تھے. تو یہ ان جذبات کو, ان نوجوانوں کو کوئی بھی دنیا کی جو طاقت ہے وہ شکست نہیں دے سکتی, جب تک آپ اپنے نظریے کا, یعنی تحریک لبیک پاکستان ایک نظریے کا نام ہے, یہ نظریہ جب تک ان نوجوانوں کے, اس لیڈرشپ کے سینوں کے اندر زندہ ہے, تو اس وقت تک تو یہ متحرک ہے. ہاں یہ ان لوگوں کے لیے میسیج ہے جو یہ کہتے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان آفٹر الیکشن وہ یہ ہو گئی ہے, وہ ہو گئی. تو وہ آج دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں پبلک کا وہاں پر پہنچنا, ایک ایسے سمجھیں کہ چھوٹے سے ایریے کے اندر, اور وہاں کی پھر جتنی بھی قیادت تھی ان کو بھی سلام ہے کہ آپ نے اچھے انتظامات کیے. جب اچھے انتظام ہوتے تو لوگ پھر خوشی کے ساتھ جو نا وہ آتے ہیں. جب وہاں پر کسی کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہی فرق پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے پھر جلسوں کے اندر نہیں ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آگے سے ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے, بات سلوک کی ہوتی ہے. تو تحریک لبیک پاکستان کے جلسوں کی زینت یہی ہے کہ جو وہاں پر انتظامیہ ہوتی ہے وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ, جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو رویہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں. اور اس لیے جب ایک جگہ جلسہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس سے زیادہ بڑا جو ہے نا وہ جلسہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ایسے سمجھیں کہ کارکنان کی حوصلے بلند کرتی ہیں اور لیڈرشپ کی جو تعریف ہے وہ کرنے پر مجبور کرتی ہے. اور یہ مظفر گڑھ کا حال احوال تھا جو آپ ان کے ساتھ شیئر کے. گزشتہ رات یہ جلسہ ہوا ہے اور علامہ سعد حسین صاحب, سید احمد شاہ بخاری صاحب اور دیگر اہم ترین رہنماؤں نے وہاں پر بیانات کیے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ناظرین. اللہ حافظ.